بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا دردناک واقعہ لے کر آیا ہوں جس میں ایک شخص نے اپنی ماں کو زندہ جلا دیا۔ انجام دیکھنے کے لیے اس کہانی میں آخر تک جڑے رہیے۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی کر لیں تاکہ ایسی کہانیاں مزید ملتی رہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کر حیرانگی ہوتی تھی۔ اسی دوران میرے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ کاش کہ میں اس مجمع میں اس شخص سے مل سکتا جو سب سے زیادہ مقبول ہو اور میں اسے مبارکباد دوں، اور اس شخص سے مل سکتا جو مردود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ لہٰذا جب رات کو میں سویا تھا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ اے مالک، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں کیوں فکر مند ہوتا ہے؟ سن لے، اس مرتبہ اللہ نے ہر چھوٹے بڑے، مرد و عورت، سفید و سیاہ رنگت والے، عربی و عجمی، بلکہ ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب ہے اور اللہ پاک اس سے ناراض ہیں اور اس کا حج بالکل قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اللہ ہی اسے بہتر جانتا ہے، کیونکہ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ شخص شاید میں ہی ہوں اور اللہ پاک مجھ سے ناراض ہیں۔ میں بہت پریشان رہا، سارا دن اسی غم میں رہا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ہیبی آواز آئی، کہا گیا اے مالک، تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے۔ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے اور اللہ اس سے شدید ناراض ہے۔ اس کا حج بھی مردود ہے اور اس کے منہ پر وہ حج مار دیا گیا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جیسے صبح ہوئی تو میں خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں چلا گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم میں بلخ شہر کے حجاج موجود ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم میں بلخ شہر کے کافی حاجی موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کیا تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر عابد و زاہد پورے خراسان میں کوئی نہیں۔ اب مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت وہ ہارون بلخی کہاں موجود ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہے ہیں اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اگر آپ انہیں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کریں، کیونکہ وہ ایسے ہی جگہوں میں قیام کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف میں چل پڑا، ہارون بلخی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا اور جان لیا کہ یہی ہارون بلخی ہیں، کیونکہ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کی ہڈی میں ایک سوراخ کر کے زنجیر ڈالی گئی تھی اور زنجیر کو اس نے اپنی گردن میں لٹکایا ہوا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھیں اور عبادت میں مصروف تھا۔ جب میرے قدموں کی آہٹ اس نے سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے بندے۔ تو میں نے کہا میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا اچھا تم ہی مالک بن دینار ہو جن کی علمیت اور زاہد و تقویٰ کے ڈنکے پورے عراق میں بج رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ عالم تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے، ہم تو ایک معمولی سے لوگ ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا مالک بن دینار، تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کرو اور مجھ سے شرماؤ مت۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بالآخر میں نے اسے اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا۔
پھر کہنے لگا کہ مالک بن دینار مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک و زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا، کیا تیرے اور اللہ کے درمیان بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ مالک بن دینار کہنے لگے، مجھے تم اپنا وہ گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے مالک بن دینار، بہت پہلے میں شراب کا عادی شخص تھا اور ہر وقت میرے منہ سے شراب لگی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی۔ پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہو گیا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، میری زوجہ نے دروازہ کھولا۔ میں گھر میں داخل ہوا، میری والدہ تندور میں آگ جلا رہی تھی اور اس میں آگ خوب بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئیں اور کہنے لگیں، آج شعبان کی آخری تاریخ ہے اور کل رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے۔ لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو نے شراب پی ہوگی۔ کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اب یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گونسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا اور میرے ہوش اور حواس میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو مجھے دھکیل کر ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا، باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسیوں کی کوئی آواز نہ آئے اور انہیں اس معاملے کی خبر نہ ہو۔ اسی طرح نشے کی حالت میں ساری رات پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا، میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے آواز لگائی کہ دروازہ کھولو۔ آگے سے بیوی نے سخت لہجے میں جواب دیا کہ دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا کہ آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ ایسی کیا خطا کر دی میں نے؟ تو اس نے کہا، تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو۔ کہنے لگی کہ تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا ہے اور اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ جب میں نے یہ سنا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تندور کی طرف لپکا۔ جب تندور میں دیکھا تو واقعی میری والدہ جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر دیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا۔ پھر اپنے دونوں پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈال دی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8000 دینار تھے، وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے قبل صدقہ کر دیے۔ 20 لونڈیاں اور 30 غلام آزاد کیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں۔ افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی نیک شخص کے منہ سے اپنے بارے میں یہی خواب سنتا ہوں جیسا کہ آپ کو دکھایا گیا۔ میری یہ ساری عبرتناک داستان ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اس کی چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ سے مناجات کرنے لگا کہ اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے میرے محبوب اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، ہر کسی کی امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے پاک پروردگار،
میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس کی رقت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے خواب میں پیارے آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، تم لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے مایوس مت کرو، بے شک اللہ محمد بن ہارون بلخی کے افعال سے باخبر ہے، اور اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرما لی ہے اور اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تم صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ بے شک اللہ پاک قیامت والے دن تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائیں گے، اور کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو بھی مارا ہوگا تو اس کا بدلہ اس کو دلوایا جائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا۔ اگر کسی نے ذرے برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو اس مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلوایا جائے گا، اور ہارون بلخی کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہوگا۔ فرشتے قیامت کے روز زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر اسے دنیا کے 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھایا جائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ پاک ہارون بلخی کی والدہ کے دل میں اس کے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ سے سوال کرے کہ اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ میں نے بھی اسے بخش دیا، اور والدہ کی یہ دعا ہارون بلخی کو جنت میں لے جائے گی۔ ناظرین، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں فوراً ہارون بلخی کے پاس پہنچا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا کہ تمہیں ایک نہ ایک دن بخش دیا جائے گا، تمہارے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ یہ سن کر ہارون بلخی جھوم اٹھے، اور اچانک ہی اس کی روح اتنی آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسے کوئی پتھر پانی میں ڈالا جاتا ہے اور آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے جنازہ کا انتظام کیا گیا، اس کی تدفین کی گئی، اور اس کی جنازہ میں بہت زیادہ لوگ شامل ہوئے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ اب ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔